علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ اچھا تو آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہے دورہ قرآن پارہ نمبر 13۔ تو جلدی سے پوائنٹ کرتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے نا، اس میں ایک نفس ہمارا ہے جو بہت بڑا برائی بھی آمادہ کرنے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو تو نہیں اس نے آمادہ کیا، لیکن وہ جو عورت تھی اس نے آمادہ کیا اپنے نفس کو۔ تو نفس کا کام تو بہکانا ہوتا ہے، لیکن نفس کو قابو کرنا جو ہے اللہ کے لیے وہ سب سے بہترین ہے۔ تو حضرت یوسف جو تھے وہ بہت قابل اعتماد تھے، حفاظت کرنے والے تھے، علم والے تھے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے حضرت یوسف کو بہت سارے ان کو بادشاہ بنا دیا گیا، ان کے اجر کو ضائع نہیں کیا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کی حفاظت کی۔ اور بہترین حفاظت تو اللہ کرنے والے ہیں، اور آپ بھی اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کریں، تاکہ پھر آپ کو تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اور پکا بھروسہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور آپ کو بتایا حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ سب ایک دروازے سے مت گزرنا، کیونکہ وہ 11-12 بھائی تھے، تو آپ کو نظر نہ لگ جائے۔ تو نظر لگنا برحق ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے، آپ چھوٹے بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، تو اس پہ ماما کو بولا کریں آپ کو دم کیا کریں، کیونکہ نظر موت تک لے جاتی ہے۔ اور پھر علم والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ صبر اور حکمت سے کام لیتے ہیں۔ اینڈ جو حضرت یعقوب تھے ان کے 2 بیٹے کھو گئے، یعنی کہ گم ہو گئے، یعنی کہ جیسے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت بنیامین۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے صبر کیا۔ تو صبر بہترین چیز ہے، اور جب بھی کوئی غم اور تکلیف آئے تو اللہ سے شیئر کرے، اور ایک دعا بھی مانگا کرے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، صبر اور تقوی اختیار کیے رکھنا ہے، اسی کی وجہ سے آخرت اچھی ملے گی۔ اور جب غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کر لو کہ ہاں بھی میرے سے مسٹیک ہو گئی ہے، کسی کے معاملے میں بھی اور اللہ کے معاملے میں بھی، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور کبھی بھی کسی کو اپنے خواب نہیں سنانے چاہیے، کیونکہ خواب کا جو اثر ہوتا ہے 40 ایئرس تک اس کا اثر رہتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا آفٹر 40 ایئرس کے بعد وہ کمپلیٹ ہوا تھا، پورا ہوا تھا، سامنے آیا تھا۔ اس لیے تو آپ کو نیک لوگوں میں سے ہونا ہے، دعائیں مانگنی ہے، نعمت کے ملنے پر تکبر نہیں کرنا، اور اگر آپ سے نعمت چھن جائے تو بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ جب نعمت چھنے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب نعمت مل جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر عالیشان رب جو اللہ تعالیٰ ہے ان کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ کسی اور کو پکاریں گے، شرک کریں گے تو وہ تو کسی کام نہیں آئے گا، بیکار ہو جائے گا، کیونکہ سجدہ تو صرف ایک اللہ کے ساتھ کرو۔ آپ کو پتہ دنیا کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہے، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے سجدہ کرنا، تو ہمیں بھی اپنی ساری نمازیں اور سجدے جو ہے وہ اچھے کرنے ہیں، تاکہ ہم ایک اللہ کو سجدہ کر سکے، وہی فائدہ دیں گے، وہی خیر ہوگی، اور خیر سے خیر ملے گی۔ اور صلہ رحمی کرنی ہے، قطع رحمی نہیں کرنی۔ صلہ رحمی مینس کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قطع رحمی مینس کٹی کر دینا، تو کٹی نہیں کرنی، ناراض نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا۔ جب آپ ایسا نہیں کریں گے پھر آپ کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اندھیروں سے نکال کے لاتا ہے روشنی کی طرف، اور جو اللہ کے ذکر کرنے والے دل ہوتے ہیں ان میں بڑا اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو ہر ایک چیز پہ بولے الحمدللہ، اللہ آپ نے ہمیں لائٹ دی، الحمدللہ اللہ آپ نے ہمیں آنکھیں دی، الحمدللہ اللہ آپ نے ہمیں ناک دی۔ اور میں ابھی لاسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم لوگوں نے کیا کیا۔ اچھا جی، پھر کلمہ طیبہ، تو کلمہ طیبہ ایک بہت پاک کلمہ ہے، اس کو یہ خیر والا کلمہ ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے شرک سے بچنے کی دعا مانگی، نماز قائم کرنے والا مانگا، پھر محبت یعنی آپس میں بڑے وہ مانگی، پھر پھلوں سے رزق کی دعا مانگی۔ تو ہمیں بھی اپنی روحانی، جسمانی اور جذباتی ساری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور آج کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوس ہونے کی بجائے صبر کرنے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور پھر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر رکھا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا تو ابھی میں اور اذان آپ کو بتائیں گے، اینڈ دعا بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اللہ کا شکر کیسے ادا کیا۔
अभी हम करके दिखाएंगे, आप सब भी ऐसा करेंगे। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें आंखें दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें होंठ दिए, अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तूने हमें 32 दांत दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें पूरा अच्छा सेहतमंद जिस्म दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें खाना दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें पलकें दी, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें आईब्रो दिए, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें नाक दी, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें बाल दिए, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें मामा बाबा दिए, तेरा शुक्र है तूने मामा बाबा दिए, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है तूने हमें इंसान बनाया, हाँ नहीं आप तो चाहते तो जानवर भी बना सकते यस, अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें अशरफुल मखलूकात में से बनाया। तो इस तरह आपने भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप हमारी जानवर की तरह भी आवाज कर सकते थे, लेकिन आपने हमारी इंसानों वाली की तरह रखी। तो इस तरह आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह एंड शुक्र करना है अदा इंशाल्लाह। ओके, तो आज के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।